الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ آل عمران آیت 26 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اہل ایمان کو طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عقیدہ توحید لازم و ملزوم ہے، اور اگر آپ صحیح طور پر دیکھیں، بنیادی طور پر 1,24,000 پیغمبر مبعوث کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو توحید کے بارے میں آگاہی کراؤں، کیونکہ اسلام کا سارا دار و مدار توحید پر ہے۔ اگر کسی بندے کو توحید کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا تو وہ ہر حوالے سے ناکام ہے، اس کی کوئی ایفرٹ، کوئی اچھا کام، کوئی نیکی اس کو کام نہیں دے گی جب تک اس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب دلوں میں ٹیڑھ ہو تو پھر یہ عقیدہ توحید بڑا بھاری لگتا ہے، وگرنہ یہ عقیدہ جن لوگوں کے پاس آ جاتا ہے وہ صحیح طور پر زندگی کو سمجھتے ہیں اور ان کو زندگی چلانے کا مزہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں جو افراتفری ہے، جو ہمارے ہاں بدسکونی ہے، جو ہمارے ہاں لالچ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ سارے معاملات عزیز طلبہ اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے عقیدہ توحید میں خالص پن نہیں ہے، پیورٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں عقیدہ توحید کے بارے میں دھندلا سا ہیں، ہمارے عقائد جو ہیں اتنے اوتھینٹک نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ تو قرآن مجید جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، ہر سورہ میں، ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں یہ بندے کو سمجھا دیا ہے کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے، اللہ کے بارے میں تمہارے کیا اعتقادات ہونے چاہیے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ اور ہم لوگ جو انسان ہیں، جن کو عقل دی گئی ہے، فہم دیا گیا ہے، سوچ دی گئی ہے، صرف یا جن یہی عقیدہ توحید کے بارے میں ڈاؤٹ رہتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذی روح عقیدہ توحید کا قائل ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہر جانور کو پتا اپنے رب کا، ہر زمین کے ذرے کو پتا ہے میرا رب کون ہے، پہاڑوں کو پتا ہے، ہر جو اللہ نے چیز بنا دی ہے نا، وہ عقیدہ توحید کے بارے میں بخوبی آگاہ ہے۔ تو انسان جو ہے، یہ اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے اور یہ چلا ہے عقیدہ توحید سے کسی اور جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کو خود بریف کر دیا ہے اور ہر حوالے سے انسان کو مختلف مثالیں دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کون ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اس نظام کو تلپٹ کر دے۔ اور اس کی مثالیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بہت زیادہ دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو پانی کے عذاب سے دوچار کر دیا گیا، اسی طرح فرعون کو جو ہے وہ پانی کا عذاب دیا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کا عذاب دیا گیا۔ اسی طرح بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو مختلف قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو یمن میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے لشکر بھیجا، ہاتھیوں کا لشکر، جو اہل عرب اور اہل مکہ کے لیے بڑا عجیب و غریب تھا، اور وہ پریشان ہوئے۔ وہ لشکر کیا کرنا چاہتا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا، نیست و نبود کرنا چاہتا تھا۔ تو وہاں پر ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابابیل، جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ان کو بھیجا جن کی چونچ میں کینکریاں تھیں۔ وہ کینکریاں ان پہ گراتے تھے تو وہ اس طرح لگتی تھی جیسے بم ہے، اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کا بوسا نکال دیا، وہ بالکل ختم ہو گئے۔ ہاتھی جیسا جانور جو ہے ختم ہو گئے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی اگزامپل دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ توحید کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ یہ جتنی نیکیاں ہیں عزیز طلبہ، یہ لنک ہیں توحید کے ساتھ۔ جب تک عقیدہ توحید میں آپ کی شفافیت نہیں ہوتی، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاتم طائی کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ حاتم طائی جو تھا، یہ بہت زیادہ خیرات کرتا تھا، بہت زیادہ بانٹتا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا یہی ہے جو کچھ تھا، جو اس نے کیا یہاں اس کو اپریسیشن مل گئی ہے، بس اس کا یہی ہے۔ جب تک بندہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرتا اور اپنے آپ کو شرک سے مبرہ نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بلکہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے جہنم میں خصوصی جگہ بنائی جائے گی، خصوصی سیل بنائے جائیں گے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔ شرک ایسی گندی اور غلیظ چیز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تولج اللیل فی النہار، وہی ذات ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو فینامنا ہے نا، یہ ہمارے سامنے تو نارمل سا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے رات پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے صبح ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کے نظام کو دیکھیں گے یہ ہوتا کیسے ہے تو ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتی کہ یہ دن کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے گریجولی جو ہے نا دن کا آغاز کرتا ہے، اور کیسے جناب سورج بڑے ہی پیارے انداز سے طلوع ہوتا ہے اور پھر اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ کیسا تمہیں لگتا ہے؟ کیا سورج کو جو ہم نے وہی کیا ہوا ہے اس سے وہ روگردانی کرتا ہے؟ کیا ایک سیکنڈ کی بھی وہ روگردانی کرتا ہے؟ اور جتنا ایندھن اس میں برن کر رہا ہے سورج میں،
کیا اس کے درجہ حرارت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ کیا جو سورج کا سرکل ہے کبھی سورج کے سرکل سے نکلا ہے وہ بھولا ہے کبھی سرکل کو؟ تو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بتا دیا کہ یہ دیکھو کہ رات سے دن نکلا ہے، اور اسی طرح دن سے رات کا آنا، سن سیٹ ہونا، یہ کیسا لگتا ہے؟ اگر ہم سورج کی جو ڈیپتھ ہے اس کو میجر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. ہماری ہزاروں زمینیں جو ہے نا سورج میں جا سکتی ہیں، یہ پتہ آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس چھوٹی سی زمین کے لیے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے. ان کو نا تم نے دھوپ سے نوازنا ہے، ان کو تم نے تپش مہیا کرنی ہے، ان کے پھلوں کو پکانا ہے، ان کو جلدی کینسر سے بچانا ہے. آپ کو پتا ہے سورج کی وجہ سے یہ. اور عزیز طلبہ، سورج کی جو تپش ہے نا، یہ بندے کی جو ہڈیاں نا اس کو کنٹرول کرتی ہے. پتا آپ کو، ایک بندہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا عزیز طلبہ، آپ اس کو گھر میں رکھتے رہیں، وہ 2-4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال گھر میں رہے گا نا، تو اس کی ہڈیاں جو ہیں ٹیڑھی میڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو سورج کی تپش نہیں لگتی. یہ دیکھیں کیسی بات ہے. پھر جو ہے وہ جو انسان کے اندر وٹامن ڈی ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو فنکشنل کرنے میں سارا سورج کا کردار ہے. سب سے اچھا سورس آف انرجی سورج، آپ کو پتہ. اور آپ دیکھیں یہ جو سورج ہے، اب آپ کے لیے کیا کیا اس میں گڈ نیوز آ رہی ہیں. دنیا جو ہے اب سورج سے توانائی لینے کے لیے چل پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو رہا ہے جس میں یہ جو روایتی انداز ہے توانائی حاصل کرنے کے، یہ معدوم ہوتے جائیں گے، پیچھے ہٹتے جائیں گے، اور سولر انرجی جو ہے وہ آگے بڑھ کر پوری دنیا کو روشن کر دے گی. تو یہ دیکھیں سورج کے کمالات. چند دن سورج نہ نکلے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، یہ پتہ ہی نا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تو یہ کاراگری تو دیکھا کرو، غور تو کیا کرو. یہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں، سارے فرشتے اللہ کے بالکل مطیع اور فرما بردار ہو کر چلتے ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ آرڈر جاری کرتا ہے نا، تو فرشتے جو ہیں ان کو گشی پڑ جاتی ہے، یہ پتہ آپ کو. پھر ان کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہوا. اس طرح اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو ہم لوگ جو ہیں، جو ہم ناچیز ہیں، جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جو 0 پوائنٹ پہ رہتے ہیں، اور کسی وقت بھی ہمارا جو ہے نا وہ کام مکمل ہو جائے گا، یہ سب کو پتہ ہے. ہم لوگ اتنا وری نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہی مخاطب کرتا ہے. جتنا عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سینسیٹائز کیا ہے نا، کسی کو بھی نہیں کیا. جتنی اللہ تعالیٰ نے آبشاری ہماری کی ہے نا، کسی کی نہیں کی. جتنا پذیرائی ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. جتنی شکل و شباہت ہماری خوبصورت بنائی ہے کسی اور کی نہیں بنائی. تو کیا کیا رنگ اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور کتنی کتنی چیزیں ہمیں عنایت فرما دی ہیں، کتنے کتنے ذائقے ہمیں دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں عزیز طلبہ؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ذرا غور کیا کریں. مقصد اللہ تعالیٰ کا بتانا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اب دیکھیں انڈا ہے، انڈے سے جاندار پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈے سیتی ہیں، اور انڈوں سے جو آگے مخلوق چلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. پھر یہ نہیں صرف انڈے کے حوالے سے ہی، آپ دیکھیں کہ زمین مردہ ہو چکی ہے، زمین ڈیڈ ہے، اور جو ہے کوئی آثار نہیں ہے کہ زمین کے اندر کوئی ہریالی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے دیکھیں انداز کی، ادھر سے بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد جو ہے وہی زمین ہری بھری نظر آنا شروع ہوتی ہے. خود رو سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں جو کچھ مانگتی بھی نہیں ہیں، اور ہرا پن ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جو مردہ چیز تھی میں نے اس کو زندہ کیسے کر دیا، اس کے اندر کیسی تبدیلی آئی ہے. تو یہ ہمارے لیے نشانیاں نہیں ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ زندہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، دوسرے لمحے وہ زندہ ہو جاتی ہے. آپ نے عزیز طلبہ یہ دیکھا ہوگا موسم برسات میں کتنا فرق پڑ دیتا ہے. بہت سے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بہت سی ایسی چیزیں باہر آ جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو لائیو کر دیتا ہے بارش کے بعد. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ زندہ سے نا مردہ نکال لیتا ہوں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زندہ ہوتی ہیں لیکن اردو ان سے مردہ نکل آتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کے لیے فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق سے نوازتا ہے. یہ بات عزیز طلبہ سمجھنے والی ہے، بڑا اس میں فلسفہ ہے. یہ دیکھیں انسان جو ہے نا بنیادی طور پر لالچی ہے، حریص ہے. انسان کے اندر بڑے مسائل ہیں، اور اگر آپ کوئی چیز اوپن رکھ دیں نا تو انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ مجھے ملی ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا ہے کہ اس کو وہی کچھ ملنا ہے جو اس کی قسمت میں ہے. بعض اوقات بندہ چک لیتا ہے، کوئی چیز پکڑ لیتا ہے، جیسے یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، یا جو ہے وہ بڑے بڑے جو کاروباری ایسے ہیں جو مال کو چھپا کے رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یا اور طریقے سے وہ کماتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ان کو مل جائے. ان کو چیز ملتی نہیں ہے جب تک قسمت میں نہ ہو، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو رزق کا مطلب یہ نہیں صرف کھانا پینے نہیں، رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا رزق ہے. تم جو بندہ جس چیز سے استفادہ کرتا ہے عزیز طلبہ، وہ اس کا رزق بن جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہائشوں کے حوالے سے، ہمیں آرام کے حوالے سے، ہمیں دیگر ساشات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اوپر سے نیچے کر دے، کسی کو نیچے سے اوپر کر دے. یہ بھی دنیا میں مثالیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں کہ بندہ ایک دم سے جمپ لے کر آگے چلا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ایسے ماحول بن جاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ اہم جو ہے وہ گردانے جاتے ہیں، وہ زیرو پہ آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنی جناب سے عطا فرما، اور ایسا رزق عطا فرما جو ہمیں ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، مبارک ثابت ہو. عزیز طلبہ بعض اوقات اچھی سے اچھی چیز کھائی ہوتی ہے نا، وہ پیٹ میں جا کر خراب ہو جاتی ہے. بندہ
کھانے سے پہلے سیٹ ہوتا ہے، کھانے کے بعد ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہر طرح ہمارے ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور ہر مانگنے کے لیے اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وافر مقدار میں مبارک رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔